صدیوں تک انسان اپنے خود ساختہ خداؤں کو منانے، ان کو خوش کرنے اور ان سے اپنی مرادیں پانے کے لیے انسانی جان کی قربانی دیتا رہا۔ کسی کا ماننا تھا کہ فلاں پہاڑ پر خدا رہتا ہے، یہ وہاں اتر کر اپنے پروہتوں اور راہبوں سے ہم کلام ہوتا ہے، تو وہاں کنواری لڑکیوں کی بلی دی جاتی۔ اقوام عالم کی تاریخ میں سورج پرستی شاید سب سے زیادہ عام عقیدہ رہی ہے، اور سورج دیوتا کو خوش کرنے کے لیے بھی انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ کہیں قبائل جنوں اور اگلے لوگوں کی ارواح کو اپنے بھلے برے پر قادر سمجھتے تو ان کے نام پر انسانی خون بہایا جاتا۔ تاریخ پر مبنی فلموں اور ڈراموں میں آج بھی ان رسومات کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ میل گبسن کی شہرائے آفاق فلم اپوکلپٹو میں ایک فاتح قبیلہ سورج گرہن کے نحس اثرات سے بچنے کے لیے غلاموں کی بلی دیتا ہے۔ ہسٹری چینل کے مشہور سیزن وائکنگز میں نارڈک مظاہر پرست قبائل یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خداؤں کو اپنی سب سے محبوب چیز قربان کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور کئی مواقع پر اولاد کی قربانی کو عظیم ترین نظر سمجھا جاتا ہے۔ بھارتی فلم سنگھرش کس کو یاد نہیں، جس میں آسوتوش رانا کا کردار لجا شنکر پانڈے کالی دیوی کا ایک شدت پسند بھکت ہے جو تنتر منتر کے ذریعے بچوں کی قربانی دے کر امر ہونا چاہتا ہے۔ اسی طرح فلم 300 میں اسپارٹا کا بادشاہ لیوڈائٹس ایک پہاڑی پر موجود پروہتوں اور جادوگروں سے آنے والی جنگ کا حال پوچھنے جاتا ہے، جہاں ایک نوجوان لڑکی کو گویا ایک زندہ نظر کے طور پر ان راہبوں کے سپرد کیا گیا ہوتا ہے۔ مگر انسانی تاریخ صرف قربانیوں کی تاریخ نہیں، ان کے خلاف نفرت اور مزاحمت کی تاریخ بھی ہے۔ قدیم بھارت میں بدھ مت اور جین مت نے خون ریز رسومات کی سخت مخالفت کی، جبکہ خود ہندو مت کے اندر بھی نربلی جیسی روایات کو ہمیشہ ہر جگہ قبولیت حاصل نہیں رہی۔ یونان میں یوریپیڈیس جیسے ڈرامہ نگار انسانی قربانی کو خوفناک اخلاقی المیہ بنا کر پیش کرتے ہیں، جبکہ رومی دنیا میں وقت کے ساتھ عوام میں ان رسومات کے خلاف نفرت بڑھتی چلی گئی۔ البتہ انسانی قربانی کو غیر مقدس بنانے میں سب سے بڑا کردار ابراہیمی مذاہب نے ادا کیا۔ یہودیت اور اسلام دونوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے نکلتے ہیں، مگر آخری لمحے میں ایک دمبا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ گویا قربانی برقرار رہتی ہے مگر انسان کی جان بچا لی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس نے قربانی کے پورے تصور کو بدل کر رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری عشائیہ یا لاسٹ سپر بھی اسی تبدیلی کی ایک عظیم علامت ہے۔ مسیح علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں، یہ روٹی میرا گوشت ہے اور یہ شراب میرا خون، یعنی انسانی قربانی اب حقیقی خون سے نکل کر علامت، یاد اور روحانی وابستگی میں منتقل ہو رہی ہے۔ بعد کی مسیحی روایت میں یہی تصور انسانی قربانی کے خاتمے کی بنیاد بنتا ہے۔ قربانی کو عبادت رکھا گیا مگر انسان کی جان کو حرام قرار دے دیا گیا۔ قرآن نے بار بار بچوں کو قتل کرنے، زندہ دفنانے اور وہم یا غربت کے خوف سے جان لینے کی مذمت کی۔ قربانی کے بارے میں صاف کہا گیا، نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی لیے مصر کی فتح کے بعد جب لوگوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ دریائے نیل کے بہاؤ کے لیے ہر سال ایک لڑکی کی قربانی دی جاتی ہے، تو اس رسم کو فوراً روکا گیا۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیل کے نام خط لکھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو رک جا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری رکھے۔ اور روایت کے مطابق دریا بہتا رہا۔ آج جب دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان اونٹ، گائے، بکرے، دمبے اور بھیڑ کی قربانی دے رہے ہیں، تو شاید انسان کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ تاریخ کے ایک بہت بڑے حصے میں قربانی کا مطلب انسان کا خون ہوا کرتا تھا۔ یوں کہا جائے کہ ابراہیمی مذاہب نے انسانی جان کی قربانی ختم کر کے بنی نوع انسان پر احسان عظیم کیا ہے تو بے جانا ہوگا۔ شاید انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اخلاقی انقلاب یہی تھا کہ ایک دن دنیا نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ خدا کو انسان کا خون نہیں چاہیے۔ وہ بچیاں جو دریاؤں میں پھینکی جاتی تھیں، وہ بچے جو دیوتاؤں کے قدموں میں ذبح ہوتے تھے، وہ غلام جو سورج گرہن کے خوف میں قربان کر دیے جاتے تھے، وہ سب انسان تھے، کسی خدا کی خوراک نہیں۔ قربانی باقی رہی، عبادت باقی رہی، عقیدہ باقی رہا، مگر پہلی بار انسان خود مقدس قرار پایا۔ یہی اسلام، یہی ابراہیمی مذاہب کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ شاید اسی لیے ابراہیمی روایت میں دمبا صرف ایک جانور نہیں بلکہ انسانیت کی بقا کی علامت بن جاتا ہے۔